حیدرآباد میں ایک بہت ہی پرانا شہر تھا۔ اس کا نام تھا رنگپور۔ یہ بہت ہی رنگیلا اور بہت ہی خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر میں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں: بیلا، رومیسا، اینی، لیسا۔ یہ چاروں بہنیں بہت خوبصورت اور ماڈرن ہوا کرتی تھیں۔ بیلا بہت ہی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور گھر کا سارا کام کاج بیلا نے ہی سنبھالا ہوا تھا، جبکہ رومیسا بہت ہی مغرور اور جھگڑالو لڑکی تھی اور ہر وقت لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ دوسری طرف اینی تھی جو بہت ہی کام چور اور سست تھی۔ وہ ہر وقت سوئی رہتی، اس کو تو اپنے ہی خوابوں کی دنیا سے فرصت نہ تھی۔ پھر آتی ہے لیسا، جو سب سے چھوٹی اور سب سے معصوم تھی۔ یہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور ہمیشہ خوش رہتی تھی۔ یہ بہن ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں رہا کرتی تھیں جس کے باہر ایک باغیچہ بھی تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس باغیچے کو ان کے ماں باپ نے بہت ہی پیار سے سجایا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ایک دن بیلا جھاڑو لگانے کے لیے کمرے میں آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ رومیسا فون پر باتیں کر رہی ہے۔ ارے، صبح سے دوپہر ہو گئی اور تم نے ابھی تک فون بند نہیں کیا۔ جب دیکھو فون پہ باتیں، کبھی کام میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیا کرو۔ ارے اپنی اوقات میں رہو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گی۔ تم مجھے مت سمجھاؤ کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ دیکھو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا اور تم ہو کہ کوئی بات سنتی ہی نہیں ہو۔ ابے جسٹ شٹ اپ، آئی بڑی مجھے سمجھانے والی۔ اپنے کام سے کام رکھا کر، میرا دماغ مت خراب کیا کر۔ دونوں بہنوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے اور رومیسا بیلا کو دھکا دے کر گرا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر رومیسا اینی کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے اینی سو رہی ہے۔ ابے جلدی اٹھ، مجھے کب چائے بنا کر دے۔ اینی اس کی بات نہیں سنتی اور سوئی رہتی ہے۔ ابے تو نے سنا نہیں، جلدی اٹھ۔ کیا ہے رومیسا، مجھے سونے دو۔ ہاں سو جانا، پہلے مجھے چائے تو بنا کر دے۔ اپنے کام خود کیا کرو، میں کوئی تمہاری نوکر ہوں۔ ہاں نوکر ہی تو ہے، چل اٹھ چائے بنا۔ اینی غصہ دکھاتی ہے۔ چلو میرے کمرے سے نکلو اور مجھے سونے دو۔ دونوں بہنوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے۔ رومیسا غصہ میں چاقو اٹھا کر اینی کو ڈراتی ہے۔ اینی بھاگتی ہے اور رومیسا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ سارا تماشا لیسا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ہر وقت کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ اگر یہ چاقو اینی کو لگ جاتا تو؟ یہ کہہ کر لیسا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیسا جا کر گارڈن میں بیٹھ جاتی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ کاش ماں بابا میں بھی آپ کے ساتھ دنیا سے چلی جاتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اتنا کیوں لڑتے ہیں۔ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیجئے۔ یہ کہہ کر لیسا رونے لگتی ہے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں بیلا وہاں آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے لیسا بے ہوش پڑی ہے۔ وہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ لیسا، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر بیلا لیسا کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ روتی ہیں۔ لیسا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اتنے میں لیسا کو ہوش آ جاتا ہے۔ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آئندہ کبھی بھی نہ لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر سے اپنی اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگتے ہیں۔